یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربی زدنی علما اللہ حافظی و محمد امامی و علی خلفی والفاطمہ فوق راسی والحسن یمینی والحسین یساری وَهَؤُلَاءِ حِصَارِي وَحِصَارُ أَهْلِي وَمَالِي وَبَلَدِي وَجَرَانِي وَجَدَارِي بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الراحمين. بعد حمد و ثنا میرے معزز محترم واجب الاحترام سادات و غیر سادات مسلمان اہل سنت اور اہل تشیع بزرگوں، میں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور آخر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو کہ آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اپنے وقت میں اسی آیت کے ضمن میں تفاسیر اور احادیث کی روشنی میں کچھ دعوت فکر دوں گا۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس قرآن پاک کے صحیح پڑھنے اور اس کے صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو علم ہے میرا ریکارڈ ہے پوری دنیا میں، ریکارڈ ہے انٹرنیٹ پر، میں کبھی اپنے موضوع سے آگے پیچھے نہیں جاتا۔ مجھے آپ کا نہیں پتا آپ سننا کیا چاہتے ہیں، میں تو حیران ہوتا ہوں۔ اب مجھ سے پہلے بندہ پڑھ رہا تھا نہ اس کا آگے کا پتہ چلتا نہ پیچھے کا چلتا، سمجھا؟ کم از کم آپ کو مجلس میں آنے کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے، آپ کے پیڑ پلے کو پڑھنی چاہیے بات ہے۔ اچھا جیسے پڑھنا ہوتا ہے اس لیے کہتے ہیں ٹائم کوئی نہیں ہے، اور جس کا پتہ کو نہیں البے کا اسے کہتے ہیں تم پڑھو۔ یہ کتنی جہالت کی بات ہے یہ بتاؤ مجھے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر جو افسوس ان کی حرکتوں سے ہوتا ہے، ہر بندہ کہے جی ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ، تیرا میرا ہاتھ قیامت تک نیچے رہنا ہے۔ ایک ہاتھ ہے جو قیامت تک بلا دینا ہے، وہ ہے ہاتھ جناب عباس کا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ لو پوری دنیا مجھے سنتی ہے انٹرنیٹ پہ، بتائے کوئی دنیا میں نے کسی بندے کو کہا وہ نعرہ مارے یا وہ ہاتھ اٹھائے، بتاؤ جب تیرے لفظوں میں طاقت ہی نہیں ہے۔ تو بانیہ نے مجالس نے مجھے موضوع دیا ہے، میں موضوع آپ کے ذہن نشین کر رہا ہوں۔ وہ موضوع یہ ہے کہ کچھ نقل کفر نباشد دنیا میں کوئی ایسے بندے ہیں کہ جو جناب ابو طالب پہ تنقید کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، علی کا باپ نعوذ باللہ کافر تھا، ٹھیک ہے؟ ان مولویوں کو میرا چیلنج ہے پوری دنیا تک جہاں تک دنیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں نے قرآن سنانا ہے، میری اس آج کی مجلس کا لیکچر، آج کی مجلس کا درس، آج کی مجلس کی کلاس مناظر کا سبق جو میں نے سنانا ہے وہ صرف اس بات پر ہے کہ قرآن میں اور نبی کے فرمان میں مقام ابو طالب تھا۔ تو میں نے اتنی گفتگو کرنی ہے، میری ماں بہنوں سے ریکویسٹ ہے
اپیل ہے کہ ذرا خاموشی سے گفتگو سنیں. تو قرآن پڑھا جائے تو ویسے ہی اللہ کا حکم ہے قرآن پڑھا جائے تو پھر خاموش ہو جاؤ کہ تم پہ رحم کیا جائے. اگر رحم چاہتی ہو تو اپنی زبانوں کو بند کر لو. سمجھائی میری بات کی؟ لو پارہ نمبر 10 ہے سورہ توبہ سے میں نے آیت پڑھی ہے. ہوں بول ہاں پارہ نمبر کیا ہے؟ اور بولو 10 سورہ توبہ. قرآن میں آیت نہ ہو تو پھر میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل. لو سن قرآن. اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. ترجمہ نواب صدیق الحسن بقالی اہل حدیث، ملا فخر الدین رازی اہل سنت، مولانا ابو اعلیٰ مودودی اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، مولانا فتح محمد جلندی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، قاری اشرف علی تھانوی، احمد رضا بریلوی، پھر فرمان علی شیعہ سے لے کر نور الدین مرزائی تک ترجمے کی ذمہ داری. میرے کو سمجھ آ رہی ہے؟ اگر کوئی مائی کال کہے اس نے آیت کا ترجمہ غلط کیا، مجھے دنیا کی جس عدالت میں دل چاہے بلاؤ، میری سزا ہے موت. اگر ترجمہ صحیح ہوا نا، ترجمہ آپ نوجوان سمجھ گئے، تمہیں قیامت تک مقام ابو طالب کی سمجھ آ جائے گی. لو میں ترجمہ کرنے والا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان لانے والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اے ایمان لانے والو، تم میں سے اگر کسی کا باپ کافر ہے یا بھائی کافر ہے تو مت اس کے ساتھ دوستی رکھے. وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے آیت پڑھی ہے، ترجمہ آپ کی سمجھ میں ہے؟ اللہ کس سے بات کر رہا ہے؟ اے ایمان لانے والو، تم میں سے اگر کسی کا باپ کافر ہے یا بھائی کافر ہے تو مت اس کے ساتھ دوستی رکھے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر اپنے باپ کافر سے دوستی رکھے گا یا بھائی کافر سے دوستی رکھے گا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ سب سے بڑا ظالم ہے. بھائی میری بات کی سمجھ آ رہی ہے نوجوانوں؟ میں پھر ترجمہ جب تک آپ سمجھیں نہیں میں آگے نہیں جاؤں. اسی سے تو مقام ابو طالب کی سمجھ آ رہی ہے. مقام ابو طالب کتنا بلند ہے، اسی ایت سے سمجھ آ رہی ہے. اے ایمان لانے والو، تم میں سے اگر کسی کا باپ کافر ہے یا بھائی کافر ہے تو مت اس کے ساتھ دوستی رکھے، تعلق ختم کر دے. اس سے زیادہ میں آسان نہیں آپ کو سمجھا سکتا. میں نے 30 مرتبہ ترجمہ کرا ہوں. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اے ایمان لانے والو، تم میں سے اگر کسی کا باپ کافر ہے بھائی کافر ہے مت اس کے ساتھ دوستی رکھے، اگر رکھے گا تو سب سے بڑا ظالم ہے. تم نہیں نہ سمجھ رہے تو اللہ نے مجھے سمجھانا بتایا ہے، میں نے یہ بھی سمجھا دینا. ابھی تمہاری میں نہ بچہ کر رہا ہوں، پھر ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے اے ایمان لانے والو، تم میں سے اگر کسی کا باپ کافر ہے یا بھائی کافر ہے تو مت اس کے ساتھ دوستی رکھے. وہ یا باپ کو گھر سے نکال لے یا خود گھر سے نکل جائے. اب سمجھ آئی نہیں آ گئی؟ اب پھر ترجمہ کر رہا ہوں. میں پھر کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے ایمان لانے والو، تم میں سے اگر کسی کا باپ کافر ہے یا بھائی کافر ہے تو مت اس کے ساتھ دوستی رکھے، یا تو باپ کو گھر سے نکالے یا خود باپ کے گھر سے نکلے. نہیں میرے ساتھ آپ سفر نہیں کر رہے. تمہیں تمہاری مات سور نے ماری ہے، تم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے. سور والے بندوں کو قرآن کی سمجھ کہاں سے آج تک آ ہی نہیں سکتی. میں پھر 30 مرتبہ کہہ رہا ہوں، اے ایمان لانے والو، تم میں سے اگر کسی کا باپ کافر ہے یا بھائی کافر ہے تو مت اس کے ساتھ دوستی رکھے، یا باپ کو گھر سے نکال لے
یا خود کافر باپ کے گھر سے نکلے تو پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. قاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اور آج سے لے کے قیامت تک، پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک، ملت وہاں پر اوپری سے لے کر امام کعبہ تک چیلنج کر رہا ہے. پھر تجھے سمجھ جانا چاہیے اللہ یہ کہہ رہا ہے اے ایمان لانے والو، تم میں اگر کسی کا باپ کافر ہے یا بھائی کافر ہے مت اس کے ساتھ دوستی رکھے، یا باپ کو گھر سے نکالے یا خود باپ کے گھر سے نکلے. عقل کے کالج کے بغاوڑے ملا، اگر ابو طالب کافر تھا تو نبی ابو طالب کے گھر میں رہے کیوں تھے؟ اگر عمران کافر تھا تو 17 برس پورے محمد کیسے لیے پتا رہا عمران کا؟ ہاں بھائی سمجھ آئیے میری بات، ارے سمجھ آئیے میری بات کی. اگر ابو طالب کافر تھا تو یا تو علی کو ابو طالب کے گھر سے نکل جانا چاہیے تھا، یا باپ کو جانا چاہیے تھا یا بیٹے کو جانا چاہیے تھا. علی اور نبی کا ابو طالب سے بائیکاٹ نہ کرنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ ابو طالب مومن تھے، کیونکہ آگے اللہ فرما رہا ہے اگر کو بائیکاٹ نہ کرے اولئک هم الظالمون. میں بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ میری بات سمجھ آ گیا؟ اگر ابو طالب کافر ہوتے تو یا نبی ان کو اپنے گھر سے نکال دیتے یا نبی خود ان کے گھر سے نکل جاتے. نہ نبی کا نکلنا نہ ابو طالب کو نکالنا اس بات کی بھائی دلیل ہے کہ ابو طالب مومن تھے. کیا تھے؟ آیت کی سمجھ آئیے. لو نوجوان دوسری میں نے آیت ایسی پڑھی ہے، ایسی پوری دنیا میں کمائی کا مولوی، پوری دنیا میں یہ رادھا کشن والے مولوی ویسے میری تک سے باہر ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ پوری دنیا میں کمائی کا لال مولوی دم میں دم ہے. پھر کہہ رہا ہوں پوری دنیا میں چاہے کوئی ٹوکے کی شکل میں ہو یا کسی جلالی کی صورت میں ہو یا کوئی دنیا پر کا ڈنگر ہو، مجھے جواب دے دے، مذہب بھی چھوڑوں گا، منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا، اپنی گاڑی بھی مولوی کو دے دوں گا، اور کوٹھی بھی مولوی کے نام کرواؤں گا، بینک بیلنس بھی دے دوں گا. لو آیت میں نے پڑھنی ہے جس کو ابھی طالب کی سمجھ ابھی تک نہیں آئی. دوسری آیت پڑھا ہوں ایمان ابو طالب پر، پارہ نمبر 15 ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، جا کے چیک کر لینا. اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ترجمہ سمجھ میں آ گیا تو ابھی طالب کے مقام کی سمجھ آ جائے گی. اللہ فرماتا ہے اے میرے محمد تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم میری عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. ہوں اگلی ترجمہ سمجھنا. اللہ فرما رہا ہے اما یبلغن عندک الکبر او احدهما او کلاهما، اے میرے محمد تیرے دونوں والدین میں سے ایک یا دونوں جب وہ بوڑھے ہو جائے فلا تقل لهما اف، تو اے میرے نبی ان کو اف تک نہیں کہنا. فلا تقل لهما اف، ان کو اف تک بھی نہیں کہنا. ولا تنہرهما، نہ ان کو جھڑکنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ اے میرے نبی ان کے ساتھ ادب سے بات کر. تو ترجمے کی سمجھ آئی ہے؟ میرے خیال میں تمہیں نہیں آئی نا، مجھے پتا سمجھ آ رہی ہے نا. اور تو سن ترجمہ. اللہ فرما رہا ہے حبیب
دونوں والدین میں سے ایک یا دونوں جب بوڑھے ہو جائے مت ان کو اف تک کہنا، رکھے نا مولویوں کے سر پہ قرآن کہ یہ جو نبی کے اپنے والدین تھے جناب عبداللہ اور جناب آمنہ، یہ تو قرآن نازل ہونے سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ آپ سمجھے جی؟ آپ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ نبی کے جو اپنے دونوں والدین تھے وہ تو قرآن نازل ہونے سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے تھے۔ اب یہ کون سے والدین ہیں جن کے لیے اللہ نبی سے کہہ رہا ہے اے میری حبیب تیرے دونوں والدین میں سے ایک یا دونوں جب بوڑھے ہو گئے مت ان کو اف تک کہنا، نہ ان کو جھڑکنا بلکہ ان کے ساتھ ادب سے بات کرنا۔ نبی کے تو اپنے والدین اس وقت تھے ہی نہیں، یہ کون سے والدین تھے؟ بھائی سمجھو نا، یہ کون سے والدین تھے جن کا نبی سے اللہ احترام کروا رہا ہے، اور جس کا نبی احترام کرے وہ کافر نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آئی؟ اللہ اپنے حبیب سے ان کا احترام کروا رہا ہے۔ یہ کون سے والدین تھے؟ یہ اپنے والدین تو نہیں تھے، اپنے والدین تو نبی کے بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ اب اللہ یہ کہہ رہا ہے نبی تیرے دو والدین میں سے ایک یا دونوں، ایک ہی دونوں جب بوڑھے ہو جائے مت ان کو اف کا کہنا، ولا تنہرمانا ان کو جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ ادب سے بات کرنا، ادب سے بات کرنا، رکھنا مولوی کے سر پہ قرآن۔ پوچھ رہا کہ کون سے والدین تھے؟ کون سے والدین تھے؟ آگے پھر اللہ نے فرمایا جس کو ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ یہ والدین کون تھے، آگے اللہ فرمایا اے میرے حبیب اپنے دونوں رحمت کے بازو اٹھا، اٹھا، میں تجھے کہتا ہوں اٹھا، اپنی مرضی سے نہیں میری مرضی سے۔ تم کیا سن رہے ہو؟ اپنی مرضی سے نہیں میری مرضی سے، میں تجھے کہتا ہوں اپنے دونوں رحمت والے ہاتھ اٹھا، اٹھا اور میرے آگے دعا کر، کیا قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ اس طرح میرے ان دونوں والدین پہ رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے، پالا ہے، پیدا نہیں کیا، جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ وہ والدین ہیں جنہوں نے رسول کو پالا ہے، تو پالا کس نے تھا؟ اب تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، پھر پالا کس نے تھا؟ ایک علی کا باپ تھا، ایک علی کی ماں تھی، باپ کا نام ابو طالب تھا، ماں کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ تو ان دونوں کا احترام اللہ نبی سے خود کروا رہا ہے، تو جن کا نبی احترام کرے وہ کافر ہوتا ہے۔ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کہتے ہیں ان کے لیے میرے آگے دعا کر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ اللہ میرے ان دونوں والدین پہ اس طرح تو رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے۔ بچپن میں مجھے، پھر بولو ہاں بچپن میں مجھے، پھر اونچی بولو بھائی بچپن میں مجھے پالا کس نے تھا؟ مولوی کہا نہیں، ابو طالب نے نہیں پالا، کس نے پالا؟ حلیمہ سعدیہ۔ کس نے پالا ہے؟ اور یا رسول میری طرف دیکھو، کس نے پالا ہے؟ مولوی کہتے نہیں، نبی نے تو حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تھا۔ اچھا، تیرا ملاد بھی وہاں ختم ہو جاتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم حلیمہ سعدیہ کا دودھ پلاتے ہو نا، ملاد تمہارا ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو
وہ نبی نہیں ہوتا جو غیر ماں کا دودھ پیے۔ ہمارے نبی نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر ماں کا دودھ نہیں پیا۔ اور دلیل دے رہا ہوں قرآن سے، میری مائیں بہنیں سنیے، قرآن سنیں، قرآن سے دلیل دے رہا ہوں۔ پارہ نمبر 20 ہے، سورہ القصص ہے، ان میری طرف دیکھنا ہے، بلکہ ہم اپنے نبی کی بات بھی نہیں کر رہے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے نبی آئے ہیں کسی نبی نے غیر ماں کا دودھ نہیں پیا۔ تو میں ایک دلیل قرآن سے دے رہا ہوں، آؤ میری طرف دیکھو، پارہ نمبر 20 ہے، سورہ القصص ہے۔ اللہ فرماتا ہے اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی۔ ہمارا ایک ذاکر تھا، وہ مجلس پڑھا تھا لاہور میں، تو اس کی زبان سے یہ نکل گیا کہ جناب فاطمہ بنت اسد علی کی ماں اپنے گھر میں تھی، تو اللہ نے فاطمہ بنت اسد پر وحی کی۔ ان مولویوں نے زور ڈال دیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو ذاکر سراسر جھوٹ بولتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے علی کی ماں پہ وحی آئی ہے، تو وحی تو نبی کے بغیر آتی ہی نہیں، وحی تو نبی پہ آتی ہے، غیر نبی پہ وحی تو آتی ہی نہیں۔ ان وہ ذاکر تھا تو ذاکروں کا نالج بھی نہیں ہوتا، بات بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ جب گھیرا نا مولویوں نے ٹاؤن شپ کے اندر گھیرا مولویوں نے، تو میں کمرے میں بیٹھا تھا، کہتا ہے یہ میری جان نہیں چھوڑے، میرے سے نکل گیا کہ علی کی ماں پہ وحی آئی۔ تو میں تو عالم اتنا عالم بھی نہیں ہوں، میں اس کو جواب میں لاؤ ان کو، میرے سامنے آئے، میں نے کہا کیا ہے اس نے؟ کہا ہے علی کی ماں پہ وحی آئی۔ تو میں نے کہا اس نے غلط کیا ہے؟ ہاں جی غلط کیا ہے؟ کیا ہوں کہ علی کی ماں تو نبی نہیں، وحی تو نبی پہ آتی ہے۔ میں نے کہا میرے سامنے بیٹھو، میں نے پڑھی پھر آیت، اللہ فرماتا ہے اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی کی۔ میں نے کہا عقل کے کالج کے بغوڑے ملا، بتاؤ موسیٰ کی ماں نبی ہے؟ بات سمجھ آئی؟ میں بات کی سمجھ آئی؟ میں نے کہا بتاؤ موسیٰ کی ماں کوئی نبی ہے جی نہیں؟ تو میں کہا موسیٰ کی ماں پہ وحی آ سکتی ہے تو علی کی ماں پہ وحی نہیں آ سکتی؟ اچھا میں نے کہا اچھا تمہیں یہ نہیں پتا، میں ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں قرآن سے، کہتے ہیں پڑھو۔ میں نے کہا یہ تو دونوں انسانیت کی تعلیم میں ہے، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا ایک اور آیت پڑھ دو، کیا؟ میں نے پڑھ دی قرآن سے آیت، میں نے کہا اللہ فرماتا ہے اوحینا الی النحل، اللہ فرماتا ہے ہم نے شہد کی مکھی پر وحی کی۔ ہم نے شہد کی مکھی پر وحی کی۔ میں نے کہا بتاؤ ہم اور شہد کی مکھی کوئی نبی ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ میں نے کہا نبی کسی کی آرما کا دودھ نہیں پیا، میرے پیر میں ہاتھ نہیں لانا، سمجھ آ رہی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ میری طرف دیکھنا ہے، میں نے اپنی مرضی سے پڑھ کے چھوڑنا ہے، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ہاں سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ مطلب اوحینا، دلیل دے رہا ہوں نبی کسی کی آرما کا دودھ نہیں پیتا۔ اللہ مطلب اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی۔ کیا وحی کی؟ اے مادر موسیٰ، ہم نے تجھے موسیٰ عطا کر دیا ہے، اس کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے رہنا، جب فرعونیوں کا ڈر ہو جائے اس بچے کو صندوق میں بند کر کے سمندر میں رکھ دینا۔ میں تیرے ساتھ وعدہ کر رہا ہوں، تم نے خوف نہیں کھانا، میں اسے تیری گود میں واپس لے کے آؤں گا، تیری گود میں واپس لے کے آؤں گا۔ جب فرعونیوں کو خطرہ ہوا، موسیٰ کی ماں نے جناب موسیٰ کو صندوق میں بند کیا، سمندر کے اندر رکھا۔ اب پانی میں صندوق جو ہے وہ جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایک ہمشیرہ تھی جس کا نام تھا ام کلثوم، لیکن بہن اور بھائی کی محبت بڑی عجیب ہوتی ہے، ساتھ ساتھ کنارے کی چل رہی ہے جس طرف صندوق جا رہا ہے۔ ایسی جب بھی کوئی ٹھل آتی ہے نا تو دل گھبرا جاتا ہے کہیں میرا بھائی ڈوب نہ جائے۔ چل رہی ہے، آگے کیا ہوا؟ فرعون کی بیوی جناب آسیہ سیر کرنے کے لیے گھر سے باہر آئی ہے، ساتھ اس کے نوکر ہیں، اس کی نظر اس صندوق پہ پڑی۔ یہ کس کی بیوی ہے؟ اب تمہارے فرعون، اب فرعون کی بیوی نہیں، اب ہمارے نبی کی بیوی ہے۔ تمہیں مولوی پڑھے لکھے سنائیں بات تو تمہیں بتاؤ نا، مولوی تم یہ بھی سنتے جو کسی تقریر یاد کر کے آتے، پھر یہی بات ہوگی نا، سمجھ آ رہی ہے؟ اب کس کی بیوی ہے؟ ہمارے نبی کی۔ دلیل دوں؟ لکھا کہ جب جناب خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہونے لگا، نبی پاک قریب بیٹھے تھے، نبی پاک نے آواز دی، اے خدیجہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب تو جنت کے اندر پہنچے گی
تو آپ نے سوکن کو میرا سلام کہنا. کیا کہنا؟ میرا سلام کہنا. جناب خدیجہ الکبریٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے تو میری موجودگی میں کوئی دوسری شادی نہیں کی. تو وہ کون ہے جو مجھ سے پہلے جنت میں ہے؟ فرمایا خدیجہ وہ اللہ کی ہمسائی ہے, وہ اللہ کے پڑوس میں رہتی ہے. فرمایا یا رسول اللہ وہ ہے کون؟ کہا اس کا نام آسیہ ہے. خدیجہ سن لے, اللہ نے آسیہ کا نکاح میرے ساتھ عرش پہ کر دیا. وہ حشر کے فرعون کی بیوی بن کے نہیں اٹھے گی, وہ میری بیوی بن کے اٹھے گی. اب یہ سیر کر رہی ہے, اس کی نظر صدوق پہ پڑی. نوکروں کو اشارہ کیا پکڑو. صدوق پکڑا گیا, پیش کیا گیا, کہا سے کھولو. کھولا تو کیا دیکھا اس نے؟ وہ ایک ایسا بچہ ہے جس کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ روشن ہے. کون سمجھ آ رہی بھائی؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں جب آسیہ کی نظر موسیٰ کے چہرے پہ پڑی, ہم نے موسیٰ کی محبت آسیہ کے سینے میں ڈال دی. آسیہ کے سینے میں ڈال دی. محبت ہوئی, محبت سے اٹھا کر سینے سے لگایا. فرعون چونکہ بے اولاد تھا, اولاد کوئی نہیں تھی. فرعون قریب کھڑا ہے, کہتی ہے فرعون جی ہماری اولاد کوئی نہیں, ہم اس کو اپنا بیٹا نہ بنا لیں. ان بات سمجھ آ رہی, اس کو اپنا بیٹا نہ بنا لیں. لیکن فرعون مان گیا. یہی موسیٰ تھا نا جس کے عوض ہزاروں بچے قتل ہو گئے تھے, فرعون نے مروا دیے تھے. تو اس کو بھی اللہ کہتے ہیں, اس نے بھی کہا میں بھی اللہ نہیں اگر موسیٰ تیرے گھر میں نہ پڑھواؤں تو. محبت ہوئی, سینے سے اٹھایا, فرعون مان گیا. اب لکھا موسیٰ کو بتا رہا ہوں نبی کسی غیر ماں کا دودھ نہیں پیتا, میری طرح دیکھ رہا ہے. لکھا موسیٰ کو بھوک لگ گئی. تب بھوک لگی نا, فرعون نے کہا اعلان کر دو سارے ملک کی دائیں اکٹھی ہو جائیں. ساری دائی اکٹھی ہو گئی, ہر دائی آتی ہے اور اعلان کر دو. فرعون نے کہا اعلان کرو جس دائی کا یہ بچہ دودھ پی لے گا اس کا وظیفہ شاہی خزانے میں لگ جائے گا, اس کی تنخواہ شاہی خزانے میں لگ جائے گی. اور ہر دائی بڑے پیار سے محبت سے موسیٰ کو اٹھاتی ہے, سینے سے لگاتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہیں سے کہیں کہ میرا دودھ پی لے, میری تنخواہ لگی جائے. اور قرآن کہتا ہے ہر دائی آتی رہی, موسیٰ کو اٹھاتی رہی, سینے سے لگاتی رہی, کوشش کرتی رہی موسیٰ میرا دودھ پی لے. لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے دائیں تو آئی تھی اور کوشش کرتی رہی, اور اللہ کیا آواز دیتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ, ہم نے موسیٰ پر تمام غیر ماؤں کا دودھ حرام کر دیا. ہم نے موسیٰ پر تمام غیر ماؤں کا دودھ حرام کر دیا. عقل کے کالج کے بگوڑے ملاؤ, مجھے سر پہ قرآن رکھ کے جواب دو. موسیٰ میرے نبی کا امتی نبی ہے. جب امتی نبی کسی غیر کا ماں کا دودھ نہیں پیتا تو سردار نبی کسی غیر ماں کا دودھ پیتا. بھائی سمجھ آ رہی میری بات کی؟ پی لے گا پھر نہیں نہ پیے گا. جب دیکھا نا کسی دائی کا بچہ دودھ نہیں پیتا, موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ ام کلثوم قریب کھڑی تھی. فرعون کی طرف دیکھ کے کہتی ہے حل ادلک علی بیت یکفرونہ, میں تجھے ایک گھر کے بارے بتاتی ہوں, ایک اہل بیت کے بارے جس کا یہ بچہ دودھ پیے گا. سمجھا, جس کا یہ بچہ دودھ پیے گا. اور وہ سیدھی کہاں لے گئے موسیٰ کو؟ موسیٰ کی ماں کے پاس. کسی پاس؟ موسیٰ کی ماں کے پاس. موسیٰ نے اماں کا دودھ پیا ہے, کسی دائی کا نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ کافر کے لیے نبی دعا نہیں کر سکتا, اور جس کے لیے نبی دعا کرے وہ کافر نہیں ہوتا. یہ ایک آیت ثابت کریے. جناب ابو طالب بہت بڑے مومن تھے, بہت بڑے, عام نہیں, بہت بڑے مومن تھے. تیسری آیت پڑھوں قرآن سے پھر, ایمان ابو طالب تیسری آیت پڑھوں. لو سورہ آل عمران سے پڑھتا ہوں, میری طرف دیکھنا. اللہ فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریتہم من بعض ومن بعض, ذریتہم بعضها من بعض. کبھی سنا نہیں شاید کیسا دیوان؟ لو ابھی تمہیں امام کا ہمیں ابو طالب کی سمجھ آ جائے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم, اللہ فرماتا ہے پہلے ہم نے آدم کو مصطفیٰ بنایا, ونوحا پھر نوح کو مصطفیٰ کیا,
وآل ابراہیم، پھر آل ابراہیم کو مصطفیٰ کیا، وآل عمران، اور عمران کی ساری آل کو مصطفیٰ کیا۔ میں کیا کروں یار، عمران کی ساری آل کو مصطفیٰ کیا۔ رکھا مولوی کے سر پہ قرآن، پوچھئے عمران کون ہے؟ رکھنا، یہ پوچھ رہا ہے کہ اللہ عمران کا نام دے رہا ہے، یہ عمران کون ہے؟ میرا خیال تم گھبرا گئے ہو، میری طرف سے بڑی حیرانی سے لکھے تو پہلے کا پوچھے گا کسے؟ کسے جمعرات والے مولوی سے؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں، اگر کسی کو پتہ تو اس نے بتانا ہی نہیں، اگر کسی نے میری طرح بتا دیا پھر مسجد میں رہنا ہی نہیں۔ پھر مسجد میں ذرا اونچی بولو، حضرت مسجد میں، پھر اونچی بولو مسجد میں، لوگ کہنا سے مولوی کو مسجد سے نکالو، یہ دی داڑھی ساڑھے ورگی ہے، یہ بیچوں شیعہ ہے، بولو ہم بیچوں، پھر بولو جی بیچوں، میں کہنا دعا کرو کو بیچوں شیعہ ہوئے، کوئی چبل دا پتر تو شیعہ نہ ہے، بندے کو بیچوں شیعہ ہونا چاہیے۔ تو بات سمجھ آئیے بھائی؟ ان پوچھ رہا عمران کون ہے؟ جس کی پوری آل کو اللہ کہتا ہے میں نے مصطفیٰ کیا، عمران سمیت پوری آل کو۔ رکھو مولیوں کے ساتھ پہ قرآن، گھبرا تو نہیں ہے، اور ڈر تو نہیں ہے، اور میں نے تو انٹرنیٹ پہ بارہا تمہیں سمجھایا ہے اور کہتا ہوں کہ کیوں ڈرتے ہو؟ ان مولیوں سے نہ ڈرو، اس پوری دنیا میں نہ میں کسی اور مولوی کا ذمہ دار ہوں، نہ کسی اور ذاکر کا ذمہ دار ہوں، لیکن پوری دنیا میں اپنے پورے مذہب شیعہ کا ذمہ دار ہوں، پورے مذہب شیعہ کا ذمہ دار ہوں کہ لے کے لاؤ، جب تک میرے رگوں میں یہ خون گردش کر رہا ہے، ابھی تک اس ماں نے اس لال کو پیدا نہیں کیا جو میرے سامنے بیٹھ کے مذہب شیعہ کو غلط ثابت کر کے چلا جائے۔ پوچھ رہے عمران کون ہے؟ اب تو پوچھو گے نا، مولوی ڈنڈی مارے گا، وہ کہے گا یہ عمران علی کا باپ تو نہیں، یہ جناب موسیٰ کا باپ ہے، یا جناب عیسیٰ کا نانا ہے۔ اچھا چلو آیت کو پڑھتے ہیں، پھر پڑھیں آیت پہ، لکھا ہے کہ پوری دنیا میں 3 عمران ہوئے ہیں، بولو کتنے؟ اور نوجوانوں کتنے؟ پھر بولو کتنے؟ ایک جناب موسیٰ کا باپ، حضرت عیسیٰ کا نانا، اور جناب علی کا باپ، ٹھیک ہے؟ اور سمجھ آگئی کتنے عمران ہوئے ہیں؟ اب یہاں جو لفظ عمران آ رہا ہے یہ دیکھنا کہ عیسیٰ کا نانا ہے یا موسیٰ کا باپ ہے یا میرے مولا کا باپ ہے۔ ہن سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ لو اللہ نے آخری اگلی آیت میں واضح کر دیا ہے کہ یہ عمران کون ہے، موسیٰ کا باپ ہے، عیسیٰ کا نانا ہے، علی ابن ابی طالب کا باپ ہے۔ اگلی آیت پڑھوں جہاں اللہ فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض۔ اللہ فرماتا ہے کہ آل عمران وہ ہے کہ جس کو میں نے اولاد در اولاد مصطفیٰ کیا۔ جس کو میں نے اولاد در اولاد مصطفیٰ کیا ہے۔ اب جو کہتے ہیں موسیٰ کا باپ ہے، موسیٰ کا بیٹا کوئی نہیں، آل ختم۔ جو کہیں عیسیٰ کا نانا ہے، عیسیٰ نے ابھی تک شادی نہیں کی، آل ختم۔ عیسیٰ نے ابھی تک شادی نہیں کی، آل ختم۔ تو عمران تو گئے، اب پیچھے ایک ہی عمران رہتا ہے جو علی کا باپ ہے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے ذریۃ بعضھا من بعض، کہ آل عمران وہ ہے کہ جس کو میں نے اولاد در اولاد مصطفیٰ کیا ہے۔ کیا مقصد؟ اگر کسی کا باپ مصطفیٰ ہے، اس کا بیٹا بھی مصطفیٰ ہے، اس کا پوتا بھی مصطفیٰ ہے، اس کا پوتا بھی مصطفیٰ ہے، تو دنیا میں ایک ہی عمران ملے گا جس لیے نبی نے فرمایا تھا سنو تو یا اولنا محمد وآخرنا محمد
وأوسطنا محمد وكلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد ہے, ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے, ہمارا آخر بھی محمد ہے, ہم سارے کے سارے محمد ہیں. یہ ہم تو سوچ لے کس کا باپ ہے, یہ ایک ہی عمران ہے جناب علی کا باپ. تو جس کو اللہ کہتے ہیں میں نے مصطفیٰ بنایا ہے, اللہ کسی نعوذ باللہ کافر کو تو نہیں بناتا. تو جس کو اللہ کے وہ مصطفیٰ ہے, جس کو میں نے مصطفیٰ کیا ہے, آل سمیت مصطفیٰ کیا, آل سمیت چنا ہے, وہ کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ وہ تو اس کا مقام کا تو پتہ ہی نہیں کتنا بلند مقام ہے جس کو اللہ کہہ کے میں نے چنا ہے. اچھا چلے میں اس حدیث کی طرف آ رہا ہوں, میری طرف دیکھنا. آؤں سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا مولویوں نے کہا کہ ابو طالب نے نعوذ باللہ کلمہ نہیں پڑھا. میں نے کہا یہ تو تمہاری سوچ ہے, ابھی میری طرف دیکھو, آپ دیکھو میری طرف. میں بھائی سمجھ آئیے, لو میں دلیل دے رہا. میں نے کہا مولانا صاحب تم کہتے ہو کلمہ تو نہیں پڑھا, کیا نبی پاک نے جناب ابو طالب نے کچھ اور پڑھا؟ کہتا ہے کیا پڑھا؟ میں نے احادیث پڑھا ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتا مجھے نہیں پتا, میں بتاتا تھا. یہ تو مانتے ہو کہ نبی کا نکاح ابو طالب نے پڑھا ہے. میں خبر آ گئی لو میں ہوں جھٹکی دے رہا ہوں, اگر تمہاری سمجھ میں آ گئی. اس دور میں اگر شادی مطلب بنے ہیں نا ویسا فرقے بڑے ہیں, اگر شادی ہو اہل حدیثوں کی تو مولوی شیعوں کا نہیں آئے گا. کیسے میں سمجھا؟ آئے گا نہیں آئے گا. جس مذہب کی شادی اسی مذہب کا مولوی, شادی شیعوں کی ہو مولوی اہل حدیث نہیں آئے گا. جس مذہب کی شادی اسی مذہب کا مولوی. پھر بھی تو یہ سمجھ نہیں آتے کہ شادی ہے محمد کی. بس بات سمجھائیے میری بات, وہ بات سمجھ رہی ہے؟ جس عقیدے کی شادی اسی عقیدے کا مولوی. ہوں خود سوچ لیں مقام ابو طالب کتنا بنا ہے. اور جناب ابو طالب نے یہ جو خطبہ دیا تھا نا, اس خطبے کے الفاظ ثابت کرتے ہیں کہ ابو طالب کتنے بڑے مومن تھے اور کتنا بڑا ان کا مقام ہے. پڑھو آیت, پڑھو خطبے کا ابتدائی لفاظ پڑھوں. نبی پاک جب نکاح پڑھا لگے نا ابو طالب, تو جناب ابو طالب نے خطبہ یہاں سے شروع کیا تھا. الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وکذار اسماعیل. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں اولاد ابراہیم میں رکھا اور نسل اسماعیل میں رکھا. تو سمجھ آئیے. چلو میں اس روایت کا آپریشن کر کے ممبر چھوڑ رہا ہوں, میری طرف دیکھنا. یہ جو مولوی نے روایت بنائی ہوئی ہے نا کہ جب ابو طالب کا وقت آخری آیا, رسول قریب آئے, رسول نے ابو طالب کے کان میں کہا چچا کلمہ پڑھ لے, چچا کلمہ پڑھ لے. ایمان سے بتاؤ کہ کان میں اصول ہے, کان میں بات ہی وہ ہوتی ہے کہ جو دوسرا نہ سنے. اگر نبی نے بات کی تھی کان میں تو ان سنانے والوں کو کیسے پتہ چلا؟ وہ تو نبی کو پتہ ہے یا ابو طالب کو پتہ ہے. اچھا اس کے 4 راوی ہیں, میری طرف دیکھنا ہے. ایک حضرت ابن عباس, ٹھیک ہے, میں گھبرا گئے ہو. ایک ہے ابن عباس, ایک ہے حضرت ابو ہریرہ, ایک ہے عبد القدوس دمشقی, ایک ہے سعید بن مسیب. یہ 4 راوی ہیں. میرا پوری دنیا کے مولویوں کو چیلنج ہے, یہ 4 راوی ہیں جو کہتے ہیں کہ جب ابو طالب کا وقت آخری آیا تو نبی نے جناب ابو طالب کے کان میں کہا چچا کلمہ پڑھ لے. کتنے راوی ہیں؟ 4. ایک ہے ابن عباس, ایک ہے ابو ہریرہ, ایک ہے عبد القدوس دمشقی, اور ایک ہے سعید بن مسیب. یہ 4 راوی ہیں. ان میری طرف دیکھنا ہے. میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے مولویوں, اگر تمہارے دم میں دم ہے تو چیلنج کو قبول کر لو, کر لو قبول. مجھے بتاؤ جب ابو طالب کی وفات ہوئی تھی حضرت ابن عباس کی عمر کتنی تھی؟
جب نبی پاک کی وفات ہوئی اس وقت ابن عباس 11 سال کا تھا. نبی پاک مدینے میں کتنے چل رہے؟ 10 سال. ابو طالب کی وفات ہوئی ہے مکے میں. اگر کیلکولیٹر مارو نا تو ابن عباس کی عمر بن گیا 1 سال. ایمان سے بتا 1 سال کا بچہ جب ابو طالب کی وفات ہو رہی تھی، یہ 1 سال کے بچے کو کیا پتا ہے کہ نبی نے کان میں کہا ہے یا نہیں کہا؟ اور باقی سمجھ آ گئی ہے؟ یہ راوی کا پتہ چل گیا. دوسرا حضرت ابو ہریرہ، دوسرے راوی. پوری دنیا میں کوئی مائیکل مولوی مجھے ثابت کر کے دکھائے کہ جب ابو طالب کی وفات ہوئی تھی حضرت ابو ہریرہ مسلمان تھے. حضرت ابو ہریرہ ایمان لائے تھے خیبر کے میدان میں، فتح خیبر پر اسلام لائے تھے. تیسرا راوی ہے عبد القدوس دمشقی. ہوں سمجھ آ رہی کہاں کا ہے؟ ابو طالب وفات ہوئی ہے مکے میں، فوت ہو رہے تھے مکے میں، یہ خود بیٹھا تھا دمشق میں. ہوں بتاؤ سمجھ آ رہی میری بات؟ چوتھا راوی ہے سعید بن مسیب. پوری دنیا میں کوئی مائی کلام مولی سعید بن مسیب کو صحابی ثابت تھے. میں کا انعام بھی دوں گا، اس ہاتھ پہ بیعت بھی دوں گا، شیعہ مر بھی چھوڑوں گا. سعید بن مسیب صحابی نہیں تابعی ہے. یہ صحابہ کے دور میں آیا ہی نہیں، یہ صحابہ کے دور کے بعد میں آیا. ہوں سمجھ آ رہی ہے؟ پتہ چلا ہے یہ ایمان ابو طالب کتنا مضبوط ہے. اللہ نبی سے کہہ رہا ہے اے نبی تو ابو طالب کے لیے دعا کر. تو جس کے لیے نبی دعا کرے وہ کافر نہیں ہوتا. بولو کافر ہوتا ہے؟ نہیں نہ ہوتا. پھر کبھی آیا تو پھر صحیح، کیونکہ ٹائم کافی میں نے پڑھا ہے. 2 جملے کہہ کے میں بھی چھوڑا ہوں ممبر کو. ابو طالب کو کبھی بھی مولوی کافر نہ کہتے اگر وہ علی کا باپ نہ ہوتا. فقط دشمنی ہے تو جناب علی سے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مسلمان اگر علی ولی اللہ کی پہچان کر لیتے تو کبھی بھی رسول کی بیٹی مسلمانوں کے دربار سے خالی نہ آتی. جب نہیں نہ پہچانا تو صحافتہ کی کتابوں میں روایت ہے اور دیگر کتبوں میں بھی روایت ہے کہ جیسا خوبصورت قصہ بی بی کا سیرت حلبیہ کے اندر سید فرحان الدین حلبی نے لکھا ہے نا، ویسا کوئی نہیں لکھ سکا. وہ لکھتا ہے جب بی بی اپنا حق مانگنے کے لیے مسلمانوں کے دربار میں گئی نا، اکیلی نہیں گئی، بی بی کے ساتھ 70 مستوروں کا پردہ تھا. بی بی کے آگے پردہ، بی بی کے پیچھے پردہ، دائیں بائیں پردہ. پردوں میں گئی. جب بی بی دربار کے پہلے دروازے پہ پہنچی تو بی بی وہاں کھڑے ہو کے بہت روئی. جب بی بی نے رونا شروع کیا، عورتیں کہتی ہیں بی بی تم روتی کیوں ہو؟ سنو گے جملہ؟ تو بی بی فرماتی ہے میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آج سے پہلے جب میں اسی دروازے پہ آتی تھی سامنے سے میرا بابا منبر چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا، میری تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا. آج میں دیکھ رہی ہوں کہ کوئی مسلمان اٹھتا ہے یا کہ نہیں اٹھتا. جب کافی دیر تک کھڑی رہی کسی نے نہیں پوچھا بی بی تم کیوں آئی ہو. پھر خود برقعے سے آواز دی کیا یا محشر المسلمین، اور مسلمانوں اگر تمہیں شعور نہیں کہ میں کون ہوں تو سنو میں فاطمہ بیٹی ہوں رسول کی. کہا بی بی کیا لینے آئی ہو؟ کہا اپنا حق لینے کے لیے آئی ہوں. کہتا بی بی تیرا کوئی حق نہیں. بی بی فرماتی ہے میرا حق ہے. پھر کہتا بی بی تیرا کوئی حق نہیں. تو بی بی نے 7 آیتیں قرآن کی پڑھی مسلمانوں کے دربار میں. جب کہا تیرا کوئی حق نہیں، بی بی نے پہلی آیت پڑھی. اللہ قرآن میں فرماتا فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اے نبی اپنے قربا کو ان کا حق دے دے. اگر حق ہی نہیں تھا اللہ نے آیت نازل کیوں کی؟ دوسری آیت پڑھی وَوَارِثَ سُلَيْمَانَ دَاوُودَ. تیسری آیت پڑھی یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی اولادکم. بی بی آیتیں پڑھتی جاتی ہے، مسلمان انکار کرتے جاتے ہیں. جب کہا نا تیرا کوئی حق نہیں، بی بی زیادہ قرآن نہ پڑھو، تمہیں قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں.
ہاں آخر میں کہتے ہیں تیرے پاس تیرے اس جائیداد کا پراپرٹی کا اس باغ کا کوئی گواہ ہے؟ بیوی نے سوایا ہے تو ابن حجر مکی نے سوا کے مہر کا کے اندر بیوی کے وہ گواہ لکھی ہے، تو بیوی کے گواہ دربار میں آئے تھے. بیوی نے اپنی صداقت پر گواہی کے لیے امام حسن کو پیش کیا، گواہی کے لیے امام حسین کو پیش کیا، گواہی کے لیے جناب علی کو پیش کیا، گواہی کے لیے جناب ام ایمن کو پیش کیا. جب یہ سارے گواہ دربار میں آئے تو دربار والوں نے دیکھا، کہتے ہیں بی بی یہ تو سارے گواہ تیرے گھر کے ہیں، ہم تو ان کی گواہی قبول ہی نہیں کریں گے. ان میں کوئی تیرا بیٹا ہے، کوئی تمہاری نوکرانی ہے، علی تیرا شوہر ہے. جب کہا نا بیٹے کی گواہی ماں کے حق میں قبول نہیں ہوتی، بی بی نے اس بندے کی طرف دیکھا جس نے کہا کہ ماں کی بیٹے کی گواہی ماں کے حق میں قبول نہیں. بی بی کہتی پھر سر اٹھا کے مجھے جواب دے، اگر بیٹے کی گواہی ماں کے حق میں قبول نہیں تو پھر مریم بتول نہیں. چونکہ مریم کی طہارت کی گواہی، عصمت کی گواہی اس کے بیٹے عیسیٰ نے دی تھی. وہ عیسیٰ کی گواہی مانی گئی، مسلمانوں نے حسین کی گواہی نہ مانی. بی بی کے سارے گواہ جٹلا دیے، نہ حسن کی گواہی مانی، نہ حسین کی مانی، نہ ام ایمن کی مانی، نہ جناب علی کی مانی. جب سارے گواہ جٹلا دیے نا، آخر پہ کہتے ہیں ہاں اب بتا تیرے بات کو نبی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر ہے تو وہ ثابت کرو، وہ پیش کرو. ان جملہ سب مسلمانوں نوجوانوں میری زبان زیب نہیں دے رہی، میں کیسے یہ جملہ کہوں. لکھا اس وقت بی بی نے برقعے سے ایک کاغذ نکالا جس پر نبی پاک کے ہاتھوں کا لکھا ہوا تھا وقفا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم هذه القرية المعلومة ثم بطله ان له السميع العليم، کہ میں محمد بن عبداللہ یہ وقف کر رہا ہوں جائیداد اپنی بیٹی فاطمہ کے نام پر. اس کے بعد اس کی اولاد کا حق ہے، ان کے بعد ان کی اولاد کا حق ہے. ثم بدلہ، جو میرے بعد اس کو بدلے گا، اللہ سننے والا بھی ہے دیکھنے والا بھی ہے. اور میں اشارہ کر رہا ہوں کوئی قریب ایک بندہ بیٹھا تھا، بندہ ہی کہوں نا، قریب ایک بندہ بیٹھا تھا. اس نے کیا کیا؟ جلدی سے بی بی کے ہاتھ سے اس سند کو، اس کاغذ کو پکڑا کر کیا کیا؟ فَشَكَتَهَا شَكَتًا، اس کاغذ کے برزے کر دیے، اس کو پھاڑ دیا، زمین پر پھینک کر اوپر تھو کر باؤں سے رنگ دیا. اور میری ماں اور بہنوں، جب بی بی کے سامنے بی بی کی سند پھاڑ دی گئی نا، اس وقت بی بی نے ایک لوحہ پڑھا تھا قبر رسول کی طرف منہ کر کے. بی بی قبر رسول کی طرف منہ کر کے فرماتی ہے قالت صبت علی مصائب ولو انہا صبت علی آمسن علی علیہ. اور میرے بابا تیرے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان فاطمہ پر اتنی مصیبتیں آ گئی، اور ایک بات کی تو سیارتیں ہوتی. آدھا بی بی دربار سے روتی ہوئی واپس آ رہی ہے. چھوٹی سی جناب زینب تھی جو دروازے پہ کھڑی تھی. جب اماں کو روتے ہوئے دیکھا، بی بی بات کر کہتی اماں کیوں رو رہی ہے؟ کیا ہوا اگر تے مسلمانوں نے تیرا حق نہیں دیا تو اماں تو نہ رو. جب کہنا تو نہ رو، بی بی رو کے فرماتی ہو میری بیٹی میں کچھ جائیداد کو تو نہیں رو رہی، میں کوئی باغ کو تو نہیں رو رہی. اماں پھر تو کیوں رو رہی ہے؟ کہا میں تو رو اس لیے رہی ہوں اور میری بیٹی میں نے جو طور طریقہ دربار میں دکھا ہے مجھے پتا چل گیا تیری چادر نہیں بچے گی. بی بی کہتی ہے میری ماں کا کہنا مجھے اس وقت یاد آیا کربلا کے میدان میں جب شبر نے کہا لوٹو تو برکات ہو رہی ہو بطول کو. چلو مومنین تشریف رکھیے. قبلہ و کعبہ علامہ امجد علی عابدی صاحب کچھ لمحوں بعد رانی کے ممبر ہیں. ایک اعلان ہے